بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سورہ عصر، عصر کا معنی ہے زمانہ، اور بعضوں نے عصر کا وقت بھی مراد لیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم کھائی اللہ نے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، پوری دنیا پوری کائنات گھاٹے کے اندر ہے، انسانیت۔ اس لیے کہ انسان دنیا کے پیچھے لگا ہوا، دنیا کمانے کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے، جیسے سورہ ہمزہ کے اندر گزرا کہ مال کی حرص اور اس کو گن رہا ہے بار بار، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے جو ہے وہ دنیا کما لوں یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ پیسے کمانے سے کامیابی نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا گھاٹے کے اندر کون نہیں ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ تو پیسے والوں کو کامیاب نہیں کہا اللہ نے، اگرچہ فی نفسی پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، تجارت کرنا بری نہیں ہے، تجارت کرنے کا حکم شریعت نے خود ارشاد فرمایا، کماؤ، کھاؤ، پیو، کلو وشربو، سارا کچھ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں بھی دو، لیکن ایک مال کی حرص ہے، ایک مال کو جمع کرنا، گننا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ برا ہے۔ تو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا فرمایا گھاٹے کے اندر ہے، پوری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے۔ دنیا کے پیچھے لگ کر جو ہے نا انسان آخرت کو برباد کر رہا ہے، خسارے کے اندر جا رہا ہے، گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ الدنیا جیفتن، ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا دنیا مردار ہے، جیسے جانور مر جاتا ہے بس مردار ہو گیا، خود مر گیا تو مردار ہو گیا۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، فرمایا دنیا مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے کہ الدنیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانیں تو ساری انسانیت اللہ کہہ رہے ہیں گھاٹے کے اندر ہے، ساری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے۔ کون لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں؟ وہ فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، کتابوں پر ایمان لے آئے جو اللہ نے نازل فرمائیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے، کہ مرنا اور اس کے بعد اٹھایا جانا ہے، پھر اللہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اس پر ایمان لے آئے۔ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ چار قسم کے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے، بس یہ کافی ہے کیا؟ نہیں، دوسرا جو مرضی کرتے رہے لوگ، نہیں، ہاں دوسروں کو بھی دین پر لانا، دوسروں کو بھی سمجھانا، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، ہمسایوں کو، پوری انسانیت کو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور تاکید کرتے رہے آپس میں حق کی، سچے دین کی۔ حق سے برا سچا دین، یعنی لوگوں کو بھی دین کی باتیں بتلا رہا ہے، لوگوں جو بے نمازی ہے اس کو نماز کی طرف لا رہا ہے، جو برے کام کر رہا ہے، برے اخلاق ہیں اس کو اچھے اخلاق سکھا رہا ہے، نہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ،
اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے اندر جو تکلیفیں آ رہی ہیں اس پر صبر کر رہا ہے، یا اور جو تکالیف آ رہی ہیں اس پر بھی صبر۔ کہ جیسے انسان کسی کو کہتا ہے بھائی نماز پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا گیا۔ کیسی سخت بات ہے، آپ بے دھڑک کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان تبلیغی جماعت والوں کو کہ بھئی یہ گھر گھر جا کر جو ہے نا دستک دیتے ہیں، مسجدوں کے اندر کہہ رہے ہیں، گھروں میں جا کر دستک دے رہے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، مسجد کے اندر آ جاؤ، نمازی بن جاؤ، برے کام چھوڑ دو، اچھے کام شروع کر دو، ذکر کر لو اللہ کا، لوگوں کو نماز کے لیے آؤ، ہمارے ساتھ لوگوں کو بھی نماز کے لیے بلاؤ، خود بھی نمازی بن جاؤ۔ تو یہ ایسی جامع صورت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کے بارے میں کہ اگر لوگ صرف اس صورت کے اندر تدبر، غور و فکر کر لیں تو یہی کافی ہے ان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، ساری چیزیں اس کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان، اعمال صالحہ اور لوگوں کو حق سچ دین کی تاکید اور صبر کی تاکید، تو سب چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ انسان صرف اپنی عبادت کے اندر لگا رہے اور کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، فلاں شخص گناہ کر رہا ہے تو وہ اپنا جو ہے نا وہ کیا ہے، اس پر گناہ ہے، نہیں۔ بلکہ داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم پر جب عذاب آیا اور اللہ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع فرمایا تھا، تو جب عذاب آیا انہوں نے نافرمانی کی، تو جب عذاب آیا تو صرف وہ لوگ بچے جو نہی عن المنکر کر رہے تھے، جو گناہ کر رہے تھے اور گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کر رہے تھے۔ تین قسم کے لوگ تھے وہاں پر، ایک گناہ کر رہے تھے، ایک گناہ کرنے والوں کو منع نہیں کر رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو گناہ کرنے والوں کو منع کر رہے تھے، اور انہیں بھی کہہ رہے تھے کہ تم انہیں منع کیوں نہیں کرتے، منع کرو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ جو گناہوں سے روک رہے تھے اللہ نے ان کو ایک طرف کر لیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان کو نجات دے دی جو گناہ سے، برائی سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور باقی دونوں گروہوں کو پکڑ لیا، اور سزا کیا ملی، فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ فرمایا جب وہ ہماری نافرمانی انہوں نے کی اور میں نے جس بات سے روکا تھا وہ اس سے نہیں رکے، تو پھر میں نے ان کو بندر بنا دیا، بندر بنا۔ تو اس لیے روکنا، عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی گناہوں سے روکنا ہے، عمل کرنا تو دوسروں کو بھی عمل کا حکم دینا ہے۔ گھر کے اندر جو نماز نہیں پڑھ رہے، جو نمازی ہے وہ ان کا بھی خیال رکھے کہ کون بیٹا میرا نماز نہیں پڑھ رہا، بیوی پڑھ رہی ہے کہ نہیں، بچے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، میرے دوست رشتہ دار پڑھ رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔